يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی عشرہ محرم الحرام فضائل اور مصائب کے باب کی سزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے، اور کل صبح اعمال روز عاشور یہاں ادا کیے جائیں گے، ہر سال کی طرح جیسے ہوتا ہے. سچ تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اس سال اس عالمی وبا کورونا کی وجہ سے ایک احتیاطی کیفیت رہی، ایک تعداد شریک نہیں ہوئی یا جیسے شریک ہوتی تھی ایسے شریک نہیں ہوئی. بڑی تعداد مومنین و مسلمین اور انسانوں میں مختلف ادیان و مکاتب کے لوگ اس وبا میں مبتلا ہوئے، شہادت پائی انہوں نے. کیونکہ جس وبا کا علاج نہ ہو یا علاج دریافت نہ ہو اور مریض تک علاج اور دوا نہ پہنچے، اس وبا میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. ہم ان سے شرمندہ بھی ہیں جو ابتدائی ایام میں ان کی روحوں سے، جو ابتدائی اس وبا کے ایام میں رحلت کر گئے، ان کی تدفین اس وقت تک بہت سی چیزیں روشن نہیں تھیں تو جیسے شایع نشان ہونی چاہیے ایسے نہیں ہو پائی. جو لوگ اب بھی مریض ہیں، جناب ڈاکٹر میثم عباس خدمت گزار ہیں اور ان کی اہلیہ اسپتال میں اسی وبا کا سامنا کر رہی ہیں. آپ کے عزیز و قارب میں بھی جو بیمار ہیں، متعلقین میں جو اس وبا کا شکار ہیں، ان کی شفا کے لیے باب الحوائج حضرت علی اصغر کو یاد کریں گے آج ہم، اور امام حسین کی شہادت کا بیان. تاسوعا اور عاشورہ، ان دو دنوں میں اہل بیت کے گھر میں سوائے رونے کی آوازوں کے
اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صدائے گریہ بلند رہتی تھی 9 محرم کو اور 10 محرم کو۔ لہذا تاسوع اور عاشوراء کا روایات اہل بیت میں بہت بڑا حصہ ہے۔ یوں تو ہمارے مختلف رسانوں کے دوستوں نے ان مجالس کو محفوظ کیا اور بر وقت پوری دنیا کے اردو سمجھنے والے عزاداروں تک یہ مجالس پہنچائیں اور بہت بڑی خدمت انہوں نے کی۔ لیکن لندن کے امام بارگاہ حسینی اسلامک مشن، جس کے ذمہ دار سید مرتضیٰ رضوی ہیں، انہوں نے ان مجالس کو باقاعدہ مجلس کی طرح، مجمع وہاں بیٹھا ہوا ہے اور میری اب بھی وہ بات سن رہے ہیں، اور اسی طرح جیسے مجلس ہوتی ہے، جیسے خطیب ممبر بیٹھتا ہے، تو یہی وہ مجلس وہاں نشر ہوئی اور مومنین ایسے ہی مجلس میں آ کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، مگر وہاں کا خطیب بھی یہاں کا خطیب تھا۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی اور پوری دنیا میں جس نے جتنا جو حصہ ڈالا ہے اس کے لیے اس ممبر سے اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کو واسطہ بنا کے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری آخرت، ہماری قبر اور ضمناً ہماری دنیا کو اچھا کر دے۔ جناب نجم الحسن جعفری بزرگ ہیں، تقریباً 80 سال کی عمر ہونے والی ہے ان کی، اور جس تازگی کے ساتھ اور جس جوانی کے ساتھ اور جس ہمت حوصلے کے ساتھ ان مجالس کو وہ سجاتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ چیزوں کو منفی سوچتے ہیں، لیکن ان مجالس کا ایک حسن یہ ہے کہ بہرحال ایک تعداد ان مجالس میں ان کی شریک ہوتی ہے کہ جو کثرت کاری کی وجہ سے، عدیم الفرصتی کی وجہ سے سال بھر مجالس میں شرکت کرنے سے معذور رہتے ہیں۔ شخصیات ہیں، مصروف لوگ ہیں، جعفری صاحب انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بار بار رابطے کر کے آج مجلس میں نہیں آئے، آج میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ لوگ اس کو منفی شاید لیتے ہوں، کوئی اگر لیتا ہو تو میں اسے حسن سمجھ رہا ہوں۔ ایک تعداد ہے جو بولنے کی زندگی رکھتے ہیں، ان کا کام بولنا ہے، سننا نہیں ہے، بہت کم سنتے ہیں، وہ ان کی شخصیتیں ایسی ہیں۔ ان مجالس میں انہیں کسی طور بھی وہ کوشش کرتے ہیں ایک تعداد کو کہ وہ آ کر بیٹھیں اور سنیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت نے مجھ سے کہا کہ ہم جب ان مجالس میں آتے ہیں تو ہماری ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ ان مجلسوں کا نتیجہ ہے۔ پھر ان مجالس کا ایک اثر، وہ جو موقف ہے اہل بیت کا، وہ جو نظریہ ہے پنجتن کا، وہ جو قرآن اور خود اللہ کی ذات کے بارے میں اور سماج اور معاشرے کی اصلاح کے بارے میں اہل بیت کا انداز ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے عشرہ اولیٰ۔ اس میں شرکت سال بھر کی شرکت سے علیحدہ ہوتی ہے، اور خاص ذوق شوق اور خاص عقیدت کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جس نے جہاں دنیا میں جتنا جیسا حصہ ڈالا ہے، اس کے اس صحیح کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیشہ اور اس سے بہتر انداز سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ توحید کچھ دیر فضائل کے بعد میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے اللہ سمجھنے والے لوگوں کو اللہ سمجھا دو۔
تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا، تم سے زیادہ اللہ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا، تو تم ہی سمجھاؤ گے۔ قل کہہ دو ان سے، هو اللہ احد، وہ اللہ جسے تم مانتے ہو، اسے بس احد مان لو، تمہاری ساری الجھنیں دور جائیں۔ تمہارے توحید کے باب میں عقیدے کا بگاڑ، تمہارا توحید کے باب میں عقیدے میں الجھن، خود تم بندگیوں میں جا جا کے کھڑے ہو جاتے ہو جب تم اللہ کو ویسا مانتے ہو جیسا تمہارے دماغ میں آیا ہوا ہے، جیسا تم نے دوسروں سے سنا ہے، جیسا تم نے لوگوں سے سنا ہے، اسے مانتے ہو، تو خود تم پریشان ہو جاتے ہو اللہ کے بارے میں، تکرار آ جاتا ہے، نفس آ جاتا ہے، تمہاری ذہن کے اندر الجھنیں پڑنے لگتی ہیں۔ لہذا ساری الجھنوں کا ایک جواب یہ ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد۔ بس اس احدیت کے مفہوم کو کسی طرح سے میرے حبیب نے سمجھا دو۔ اگر یہ مفہوم احدیت کو سمجھ گئے تو ان کے دماغ میں جو اللہ کا تصور ہے وہ کسی بگاڑ کا شکار نہیں ہوگا۔ قل کہہ دو ان سے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ یہ احد قرآن مجید میں عزیزان گرامی چند ہی جگہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ توحید میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا۔ خود لفظ اللہ بھی سورہ توحید میں پہلی مرتبہ نازل ہوا، اس سے پہلے لفظ اللہ نازل نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے علمی طور پر اس سے بعد میں سوال کرنے کہ پھر بسم اللہ کو کیا کریں گے، تو بسم اللہ سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سلام پڑھنے رحمہ اللہ۔ سورہ توحید نبی کی رسالت کے اعلان کے 6 مہینے میں نازل ہوا۔ سورہ توحید بعثت کے 6 مہینے میں نازل ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ 12-13 سال کا فرق ہو گیا۔ یہ پھر کیا مطلب؟ یہ قرآن کی جمعآوری اور قرآن کی ترتیب کی ایک علمی بحث ہے جو اس وقت تقاضا نہیں کر رہا کہ میں اس جمعآوری قرآن اور ترتیب قرآن اور تنزیل قرآن اور قرآن کو جس انداز سے نبی مکرم چھوڑ کر گئے، صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا، اہل بیت نے کس انداز سے اس کی تعریف فرمائی، مگر یہ ہے کہ تمام ساری الجھنوں اور علمی اور تاریخی الجھنوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ بس اس پر یہ یقین رہے کہ اسی قرآن کو جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں میں اور اپنے گھروں میں پاتے ہیں، اسی قرآن کو ائمہ نے تعریف فرمایا ہے اور اسی قرآن کو قرآن کہا ہے۔ اس سے زیادہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلوات پڑھ لیں گے محمد۔ کوئی سنیوں کا قرآن اور شیعوں کا قرآن علیحدہ نہیں ہے، نہ پڑھنے میں علیحدہ ہے، نہ لکھنے میں علیحدہ ہے، نہ ترتیب میں علیحدہ ہے۔ کوئی شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے۔ آج تک کسی شیعہ عالم نے، کسی شیعہ خطیب نے ممبر سے یہ کہا ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ ڈھونڈ کر دکھا دیں کہ کسی شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، یا کسی خطیب نے کہا ہوا تھا۔ بعض غیر ذمہ دار خطیب بھی ہمارے ہاں ہیں، کسی غیر ذمہ دار خطیب نے بھی نہیں کہا کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے اور 30 پارے فتح کی بکری کھا گئی۔ نہیں، کسی شیعہ عالم نے، کسی شیعہ ذاکر خطیب نے کسی کتاب میں 40 پاروں کے قرآن کا ذکر نہیں ہے، ہمارے یہاں سے ذکر نہیں ہے۔ ہم پر کوئی اور بات کرتا ہے، یعنی ہمارے بارے میں یہ والی بات کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، تو شیعہ کہاں کہتے ہیں؟ کوئی کتاب دکھاؤ کہاں کہتے ہیں شیعہ؟ کوئی کسی خطیب کا جملہ دکھاؤ کہ کہاں کہتے ہیں شیعہ کہ قرآن 40 پاروں کا تھا اور 10 پارے فتح کی بکری کھائی؟ یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں۔ اگر یہ والی بات بھی ہے تو یہ ہمارے انہی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے جو ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ یہی 30 پاروں کا قرآن، وہی قرآن جو کسی سنی بھائی کے گھر میں رکھا ہوگا، وہی قرآن شیعوں کے گھر میں رکھا ہوا قرآن ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک من اور فے کے تبدیل ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک
واو کے اور من کے اضافہ ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہم کسی آیت کے بڑھنے کے اور کسی آیت کے کم ہونے کے قائل نہیں ہیں. وہ جو آیات، وہ جو احادیث قرآن کے بعض الفاظ سے متعلق ہیں کہ ایسے نہیں ایسے تھا، تو وہ جہاں شیعہ کتابوں میں احادیث ہیں وہاں اہل سنت کتابوں میں بھی احادیث ہیں. اور شاید تعداد جوڑیں گے تو ان کی تعداد ہمارے بھائیوں کے یہاں زیادہ ملے گی، ان حدیثوں کی ہمارے یہاں وہ تعداد کم ملے گی. اور وہ کیا حدیثیں ہیں؟ وہ قرآن کے الفاظ پر بحث نہیں ہے، وہ تعویل قرآن سے متعلق احادیث ہیں. یعنی جو لفظ قرآن میں اس وقت موجود ہے، یہ لفظ اس معنی میں ہے تو وہ معنی بیان کرتے ہوئے وہ لفظ لکھا گیا ہے. بعض نے اسے مراد یہ لے لی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ لفظ یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ ہرگز مراد نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے نام پر. اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں. یہ سب سے پہلی مرتبہ اللہ کا لفظ، اللہ اسم جلالہ پروردگار اللہ، یہ سب سے پہلی مرتبہ سورہ مبارکہ توحید میں نازل ہوا. قل هو اللہ، هو اللہ، اللہ کا اسم سب سے پہلے سورہ توحید. هو اللہ احد، احد کا لفظ بھی سب سے پہلے سورہ توحید میں آیا. میں آج نماز فجر کے بعد اس مجلس کو دوبارہ سے دیکھتے ہوئے ایک نئی بات کی طرف میری توجہ ہوئی، کیونکہ ایک سوال بھی ہوا تھا کہ قرآن میں واحد کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے اور احد کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے. تو ہم واحد کہیں اللہ کو، تو واحد کے بعد تو اثنین، 2 3 4 5 6 گنتی شروع ہو جاتی ہے. واحد کے بعد ایک کے بعد تو 2 آتا ہے. اور جیسے میں نے ایک مجلس میں ارسطو سے پوچھا گیا کہ واحد کی تعریف کیا ہے اور 2 کی تعریف کیا اور 1 کی تعریف کیا، تو اس کے اندر تو گنتیاں بنتی ہیں، اس کے بعد وہ تو قابل تقسیم ہے، اس کے تو اجزاء بنے گے. تو واحد اللہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے. تو 14 سورے، یعنی میں جو اللہ نے کرم کیا کہ جس بات کی طرف توجہ ہو رہی تھی وہی قرآن سے ہم پر ثابت ہوئی. قرآن میں 14 سوروں میں اللہ کے بارے میں واحد کا لفظ آیا ہے، واحد. اور چند سوروں میں احد کا لفظ آیا ہے، جن میں روشن سورہ توحید ہے. وہ جہاں جہاں واحد کا لفظ آیا ہے وہ سارے وہ سوریں، ساری وہ آیتیں ہیں جو اللہ کافروں، مشرکوں، اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد. یعنی جب اللہ نے غیر مسلموں سے بات کی ہے، اللہ نے اپنے بارے میں جب غیر مسلموں سے بات کی ہے تو انہیں اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعارف کروایا. اب میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں سیاتی زمان قوم متعمقون، ایک زمان آنے والا ہے جب قوم متعمق سامنے آئیں گی. ایک ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ جو عمیق اور گہری سوچ کے حامل ہوں گے. ان کی سمجھ، ان کی فہم ماضی کے بہت سے لوگوں سے زیادہ ہوگی مجموعی طور پر. ماضی میں اکا دکا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غالب وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کی سوچ گہری ہوگی، جو زیادہ گہری باتیں سمجھنے کے قابل ہوں گے. اللہ نے سورہ توحید ان کے لیے نازل کیا ہے. لہذا یہاں پر لفظ احد کہہ کر اللہ یاد کر رہا ہے. بس موٹی سی بات یہ کہ انہیں تو کیونکہ گنتیوں والا اللہ پتا تھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ان سے واحد کہہ کر اللہ نے بات کی ہے. اور جو لوگ واحد کے مطلب کو جانتے ہیں، جو لوگ واحد سے الجھیں گے، جو لوگ واحد کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے، انہیں اللہ نے واحد کہہ کر یاد نہیں کیا. ان سے اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعارف نہیں کروایا، ان سے اللہ نے احد کہہ کر اپنا تعارف کروایا. اور یہ لفظ احد سب سے پہلی دفعہ کس کی زبان سے جاری ہوا؟ حضرت یاسر اور حضرت بلال کی زبان سے. جب انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے، ابو جہل اور ان کے سردار جب انہیں مار رہے تھے، کہو کہ تم عبداللہ کے بیٹے کو رسول نہیں مانتے، کہو کہ تم صرف ہمارے لاتو مناتو حبلو
احد احد. اتنے عظیم مجاہدوں کا یہ لفظ احد اللہ کو اچھا لگا کہ اسے بچا کے رکھا آخری زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وہ کتنے کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس وقت میں مفہوم احد کو سمجھ لیا. قل هو اللہ احد. میرے حبیب ان سے کہتے وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اب یہ ترجمہ سب نے کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے، ورنہ بے نیاز کا ترجمہ بہت اچھا ترجمہ نہیں. بے نیازی اور غنا کا ترجمہ خود بخود ذہن جاتا ہے مال ثروت کی طرف. بھائی میں بے نیاز ہوں، میں غنی ہوں، میں مستغنی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، تو فوراً ذہن جاتا ہے پیسے کی طرف، دولت کی طرف، ثروت کی طرف، مال کی طرف. تو اللہ تو صرف مال اور دولت اور ثروت سے بے نیاز ہونا اللہ کے لیے تو یہ شایع نشان نہیں ہے. تو سمد کا ترجمہ دیکھنا چاہوں گا. سمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا، سمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا، غنا نہیں ہوگا. لغت میں سمد اس پتھر کو کہتے ہیں. آپ کی دقت جو ساتھ گزشتہ 8 دنوں میں رہی اس کے ساتھ آج بھی شروع ہوتا ہوا. اس پتھر کو کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو، جو اندر سے خالی نہ ہو، جو بھربھرا نہ ہو. یہ اوپر سے تو بڑا مضبوط پتھر ہے، کوئی ہتھوڑی کوئی چیز ماری گئی تو معلوم ٹوٹا، اندر سے خالی تھا. اس پتھر کو کہتے ہیں جو انتہائی ٹھوس ہو، اس میں کسی چیز کے جانے کی گنجائش نہ ہو، اس پتھر کو کہا جاتا ہے لغت میں سمد. اگر کوئی کسی کے اندر چلا جائے تو عزیزان گرامی اس کے ہر جگہ باقی تھی نا، کوئی اندر آ جائے. اگر جگہ ٹھیک تو اندر آئے، اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تھی اور کسی اور نے اس کے اندر جگہ بنا دی. لیکن نہیں، جہاں گنجائش ہی نہ ہو. کل میں نے مثال دی تھی امام بارگاہ کی، اور بس ہم اپنے گھر کی مثال دیں. اس امام بارگاہ کی گنجائش نہیں ہے یہاں کسی اور کو بیٹھانے کی. مثلا اتنا مجموعہ آ جائے کہ دل بھرنے کی جگہ ہو تو کوئی گنجائش نہیں، تو اس کیفیت کو. لیکن لغت میں اس پتھر کو جس کے اندر بھربھراپن نہ ہو، جس کے اندر خالی نہ ہو، مضبوط ٹھوس چیز. اب یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ اہل عرفان نے جو عزت کی تعریف کی ہے وہ بھی سناتا گزر جاؤں. علم کی تعریف ہے، غیرت کی تعریف ہے، شجاعت کی تعریف ہے، سخاوت کی تعریف ہے، عزت کی بھی تعریف ہے. آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے. علم منطق کے اندر تعریف کی بھی تعریف کی جاتی ہے. عزت کی تعریف کیا ہے؟ عزت کی تعریف تصور میں کیل کو لے کر آئے. میخ، کیل، یہ کہاں کہاں ڈالی جا سکتی ہے، کہاں کہاں اسے رکھا جا سکتا ہے. اسے دیوار پر ٹھوکا جاتا ہے تو جتنی دیوار مضبوط ہوتی ہے اتنی دیر سے یہ اندر جاتی ہے. یہ دیوار کی مضبوطی اور اس کا دیر سے اندر جانا، اتنی دیر تک دیوار کی عزت سامنے آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات دیواریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فولاد کی کیل لے کر آؤ، اور پھر وہ کیل بہرحال دیوار پہ چلی جاتی ہے، ورنہ ڈرل کے ذریعے سے ناپ کر کے دیوار کے اندر کیل کو رکھ دیا جاتا ہے. کتنی دیر سے اندر گئی، جتنی دیر سے اندر جا رہی ہے اتنی ہی دیوار صاحب عزت. مگر عزت کا مکمل مفہوم دیوار میں نہیں ملا، اس لیے کہ بہرحال اس نے جگہ بنا دی. یہی کیل اگر آپ لکڑی پر ٹھوکیں تو شاید 2 ضربتوں پر ہی لکڑی میں چلی جائے. دیوار کی نسبت اور کمزور ثابت ہو رہی ہے عزت کے حوالے سے. لیکن یہ کیل ایک اور جگہ بھی ٹھوکی جا سکتی ہے اور سوچا جا سکتا ہے، وہ ہے پتھر. جب پتھر پر آپ کیل کو ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا کہ مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنا رہا. اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے. اب ذرا حسین ابن علی کا وہ جملہ سنیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں عزت کی موت چاہتا ہوں، ذلت کی زندگی نہیں چاہتا. سلام پڑھیں گے محمد وعلى.
مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ہمارے شعراء کرام غالیانہ اشعار کہتے ہوئے اس بات کا خیال نہ صرف نہیں رکھتے بلکہ قصداً کہہ دیتے ہیں۔ ویسے ہی قدر مسلمانوں میں اللہ مظلوم ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ممبروں سے نصیری کا ذکر ہی کیوں ہوتا ہے اور تعریف کیوں ہوتی ہے۔ جتنی نفرت شیعوں کو نصیری سے ہونی چاہیے اتنی نفرت تو کسی اور کو ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ نظریہ ہے وہ نصیریت کا نظریہ ہے، وہ غلو کا نظریہ ہے۔ سب سے بڑی خیانت ہے شاید محبت کے نام پر اہل بیت کے ساتھ، کہ جب ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے جو اہل بیت کے مقاصد میں رکاوٹ بنے، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں ہمارے یہاں نصیری کا خدا تعریف کر رہے ہو نا۔ میں یہاں سے نام لوں کچھ لوگوں کے، سب آپ کے مزاج میں گرانی آ جائے گی۔ مولانا کو کیا ضرورت آ رہی تھی یہ والی بات کرنے کی؟ مولانا نے فلاں کا نام کیوں لے دیا ممبر سے؟ سب آپ ناراض ہو جائیں گے، دو چار نام ابھی لکھو جن سے آپ کو شدید نفرت ہے۔ شاید جس سے ہمیں شدید نفرت ہو اس سے کہیں زیادہ علی کو نصیری کو سے نفرت ہے۔ اور یہ کیسا شیعہ ہے؟ سلوات پڑھ لینا محمد۔ اور پھر ہمارے یہاں ممبر پر آپ اور میں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور رات بھی دے رہے ہوتے ہیں اور راجہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے یہاں ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ اللہ زمین پر اتر آتا ہے امام حسین سے ملنے کے لیے، اور سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ جتنا اللہ کو اہل بیت کے آگے ہم جھکانے کی ہمارے ممبر اور ہماری مجلسوں میں بات ہو، کسی کو ناراضگی ہو تو بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آپ میں سے بعض لوگوں کے مزاجوں کو بھی جانتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے مجھ سے، اور بہت زیادہ ہوگا تو جعفری صاحب سے سفارش کر دی گا کہ آئندہ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ ایک سلوات پڑھے گا محمد۔ خدا کے واسطے جب کوئی ممبر سے شاعر ہو، مرتبت خان ہو، مجھ جیسا خطیب ذاکر ہو، اور کوئی اللہ کا مقایسہ اور اللہ کو چھوٹا کرنے کی بات کر رہا ہو، اہل بیت کو بڑی کرنے کی بات کر رہا ہو، خدا کے واسطے مرنا ہے آپ کو، مجھے اور آپ کو مرنا ہے، خدا کے واسطے اسے ٹوکیے، اسے ڈانٹیے، اسے سمجھائیے کہ خدا کے واسطے یہ باتیں یہاں سے نہیں کرو۔ ماضی میں بھی ٹھیک نہیں تھی، اب تو آپ کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ سلوات پڑھنے ذرا محمد۔ نہیں مجھ سے خفا نہیں ہو، سلوات بھرپور پڑھیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کہا اللہ زینب کا ضرورت مند تھا، زینب کبریٰ بی بی نے اللہ کی ضرورت پوری کی ہے۔ نہیں بھائی یہ بی بی کے فضائل نہیں پڑھ رہے تم۔ اللہ نے حسین نے کربلا میں اللہ کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ ضرورت مند دیں گے۔ اللہ الصمد، وقت نہیں ہے کہ اور کچھ دیر اس کے اوپر ٹھہرو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ لم یلد، صحیح بیان ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ خالق اور ہے، والد اور ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، والد نہیں۔ یہ سچا ہوا۔ عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں والد اور ماں کو کہتے ہیں والدہ۔ مسئلہ تو مؤنث اور مذکر کے فرق کا ہے، ورنہ تو والد بھی جننے والے کو کہتے ہیں اور والدہ بھی جننے والے کو کہتے ہیں۔ ایک عورت ہے، مرد ہے بس، تو کیا آج تک کسی باپ نے کسی کو جنا ہے؟ تو پھر والد کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی کسی سے خارج ہو، کسی وجود سے نکل کر باہر آئے
تو اس کیفیت کو تولید کہا جاتا ہے. اس کیفیت کو مثلا فیکٹریاں بڑی بڑی چیزیں بنا رہی ہیں تو عربی زبان میں آپ انگریزی میں کیا پروڈکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور عربی زبان میں اسے تولید کہتے ہیں. یہ کہاں کی تولید ہے؟ عرب لوگ جب بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون سی کمپنی کی بنی ہوئی ہے تو کہتے ہیں یہ کہاں کی تولید ہے. تولید یعنی کسی فیکٹری سے کسی کمپنی سے اگر کوئی چیز بن کر نکلے خارج ہو تو اسے تولید. جب کوئی چیز کسی وجود سے نکل رہی ہو تو اس وجود کا حصہ تھا اس کا جز ہے تبھی تو نکل رہی ہے. اور اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ کسی کا والد ہے یا اللہ کو کسی نے چنا ہے اور اللہ کا کوئی والد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ اس کا جز ہے اور وہ اس کا جز ہے. اور اگر جز مان لیا تو پھر آپ کو اجزاء میں تقسیم کرنا پڑے گا. یہی ممبر یہ بھی اس کا جز ہے, یہ زینہ بھی اس کا جز ہے, وہ پہلا زینہ بھی اس کا جز ہے. یہ مائک کئی اجزاء سے مل کر بنا ہے, یہ اجزاء جڑیں گے تو کامل بنے گا نا یہ. اور ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے اور جب ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے تو محتاجی ہی تو صمدیت کے خلاف ہے. میں نے تو تمہیں یعنی قرآن کہے گا ہم نے تو تمہیں پہلی والی آیت میں بتا دیا کہ اللہ صمد ہے, پھر آپ دوسری آیت میں تم والد کیوں ڈھونڈ رہے ہو اللہ کے لیے اور اللہ کو کسی کا والد کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں اللہ نے والد اور ولد کی قسم ضرور کھائی ہے. اللہ کو والد اور ولد پسند بہت ہے. دیکھیے ارشاد ہوا لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ, قسم ہے مجھے مکے کی. اچھا مکہ یہاں تو مشرک رہتے ہیں, کافر رہتے ہیں, جلاد رہتے ہیں, ظالم رہتے ہیں, گدھے گھوڑے رہتے ہیں اور نبی کو مارنے والے رہتے ہیں. یہ مکے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ علت بیان کر دی اللہ نے کہ میں مکے کی قسم کیوں کھا رہا ہوں. لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ, قسم ہے اللہ کو اس شہر کی, انت حل بهذا البلد, اس لیے کہ مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. اللہ نے مکے کی قسم ایک وجود کی وجہ سے کھائی. ابھی آیت آگے بڑھے گی. وہ ہے سرکار کی ذات, کوئی رہتا ہو اللہ دیکھ ہی نہیں رہا, جان ہی نہیں رہا, جاننا ہی نہیں چاہتا کہ کون مکے میں رہتا ہے. اس میں تو میرا مصطفیٰ رہتا ہے, لہذا مکے کی قسم. اللہ نے مکے کی قسم کھائی. کہنے لگے جی مولانا آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, وہاں تو وہ بھی فلاں اور یہ سب رہتے تھے. ایک صاحب کہنے لگے کربلا کی خاک کو سجدہ اور ٹکیا بنا کر آپ احترام کرتے ہیں, نماز پڑھتے وقت سر خاک پر رکھنا نبی کی سنت ہے, اور آپ خاک کربلا پہ سر رکھتے ہیں اور اسے چومتے بھی ہیں, اس کا بوسہ بھی دیتے ہیں, جبکہ کربلا کی خاک میں تو یزیدی لشکر کا خون بھی ہے. امام حسین نے یزیدی سپاہیوں کو بھی مارا اور وہاں شہدائے کربلا نے اپنے دفاع میں بہت سارے لوگوں کا خون, بہت سے لوگوں کو قتل کیا, تو وہاں ان کا بھی خون ہے, حسین کا بھی خون ہے, تو پھر کربلا کی خاک کا احترام کس بات کا؟ تو کیا خوب جواب دیا ہمارے بزرگان دین نے کہ پھر قرآن کا احترام بھی چھوڑ دو, اس میں شیطان کا ذکر ہے, اس میں ابو لہب پر پورا سورہ موجود ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد والا. آپ قرآن کا احترام نہیں چھوڑتے, یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس میں شیطان کا ذکر ہے. آپ قرآن کا احترام کرتے وقت یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس میں ابو لہب کے اوپر پورا سورہ ہے. جی اس لیے قرآن کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا. ایسے ہی مکے میں کوئی رہتا ہو, رہتا رہے, اللہ کو تو مصطفیٰ نظر آتا. قسم ہے مکے کی, انت حل بهذا البلد, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. اور پھر آگے آیت پڑھ رہی ہے لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ, لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ انت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اور قسم ہو مصطفیٰ تمہاری, کیونکہ تم مکے میں رہتے ہو, اور ایک والد کی قسم ہو اور ایک ولد کی قسم ہو, ایک باپ کی قسم ہو اور ایک بیٹے کی قسم ہو. عزیزان گرامی, ہم نے انت حل بهذا البلد تو سمجھ لیا, سلوات پڑھ لیں گے نبی کے نام. سرکار کی ذات تو مکے میں رہتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے ان کی وجہ سے قسم کھائی. یہ والد اور ولد کون ہے؟ یعنی اللہ تین لوگوں کی وجہ سے مکے کو محترم کہہ رہا ہے.
نظریہ ہوا کہ والد سے مراد حضرت ابو طالب اور ولد سے مراد حضرت علی. دوسرا نظریہ ہوا والد سے مراد حضرت ابراہیم اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل. توجہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اگر حضرت ابراہیم کو والد مانیں گے تب بھی ولد ابو طالب ہے. یعنی باپ اگر آپ حضرت ابراہیم کو مانیں گے تو اولاد حضرت ابو طالب. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے یہ مجمع میں ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ اس تسبیح کو پڑھ کر اور خاص طور پر سرکار کا نکاح پڑھاتے وقت حضرت نبی مکرم کا نکاح پڑھتے وقت جب حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے تو اس میں یہ جملہ بہت روشن انداز سے کہا اور بعد میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھتے تھے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا ہے. مجھے تعجب ہے کہ مسلمانوں میں منافقت کہاں سے آ گئی کہ مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اور مسجد کے باہر جا کے کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ہمارے ہاں قاعدہ قانون یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو معصوم نے فرمایا اسے دیوار پہ مار دو. ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن سے ٹکرائے. ہمارا فرمان ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے. قرآن کی صراحت کے ساتھ قرآن کی روشن آیت کے ساتھ اگر کوئی حدیث ہماری ٹکرا رہی ہو تو فضربوہ علی الجدار. معصوم فرماتے ہیں اسے دیوار پہ مار دو. ہم نے کہا ہی نہیں ہے مار دو. ہمارا فرمان ہی نہیں ہے جو بے ادبی ہوگی. دقت ہے. کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر قرآن کی صراحت سے کوئی حدیث ٹکرائے گی تو اسے دیوار پہ مارنا ہے. تو میں نے کیسے مار دو دیوار پہ. حضرت ابو طالب کے بارے میں جو تمہارے یہاں حدیث موجود ہے جی اسے دیوار پہ مار دو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا سورہ انفال کی 74ویں آیت پڑھنے کے بعد مار دو. وہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہے. جناب مفضل ابن عمر جیسے حدیث ہے مفضل ہے امام صادق کی بڑی مشہور حدیث ہے توحید کے باب میں عقیدہ توحید کے باب میں. حضرت مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے امام حسن شجرا سے سنا کہ مسجد کوفہ میں علی تشریف فرما تھے. مسجد کوفہ میں علی تشریف فرما تھے. دقت چاہوں گا دقت کی طرف یہ انتظام کر رہے ہیں. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا امیر المومنین آپ کا مقام تو اتنا بلند اللہ نے آپ کو تو اتنی عظمت عطا کی ہے اور آپ کے بابا فی النار معذب فی النار. اچھا یہ بات یہیں روشن ہو جائے میرے بعض دوستوں پر کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو مسئلہ اٹھایا گیا وہ نہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا. ان کے زمانے میں مسئلہ ہی نہیں تھا. نہ حضرت عمر کے زمانے میں نہ حضرت عثمان کے زمانے میں. ایمان ابو طالب کی بحث شروع کی ہے شام سے. یہ مولا علی کے ساتھ اعصابی جنگ کا اور سرد جنگ کا آغاز تھا. جب تلوار کی جنگ مولا سے نہیں جیت پائے تو انہوں نے اعصابی جنگ شروع کی علی کے ساتھ. انہوں نے سرد جنگ کا آغاز کیا. جی جگہ جگہ علی کو جواب دینا پڑے. جگہ جگہ علی کے سامنے کوئی یہ کہہ دے تو مولا کائنات اس کا جواب دے. اے
تو میرے مولا نے بے ساتھ فرمایا ماں فض اللہ فمک، اللہ تیرا منہ توڑے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب کو کچھ کہنے والوں پر علی کی لعنت ہے۔ صلوات پڑھ لینا محمد و آلہ۔ جامع ترین جواب مولا علی کا، فرمایا ابی معذب فی النار وابنہ قسیم النار والجنہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا کہتے ہو؟ بابا معذب فی النار اور بیٹا جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور عظمت ابو طالب کا خطبہ، اور فرمایا سنو، اگر اللہ قیامت میں، اگر ابو طالب قیامت میں امت مصطفیٰ کے سارے گناہگاروں کے لیے کہیں کہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، اور علی کا جملہ، اگر میرے بابا ابو طالب محشر میں امت مصطفیٰ کے سارے گناہگاروں کی شفاعت کا اللہ سے کہیں گے، میں علی تمہیں یقین دلاتا ہوں اللہ ابو طالب کی بات مان کر سب کو معاف کر دے گا۔ تمہارا باپ بھی بڑا، میرا باپ بھی بڑا، تمہارے پردادا بھی بہت بڑے آدمی تھے، میرے پردادا بھی، اور ہم سب نحنو بنو عبد مناف، ہم سب کے سب اولاد عبد مناف ہیں۔ تو مولا نے منظوم جواب لکھا تھا، جواب وہاں سے نظم میں آیا تھا، علی نے جواب نظم میں دیا تھا۔ نظم میں جواب دینا خود اطمینان قلب علی کی دلیل بھی ہے، اور ان اشعار کے اندر ایک آدھ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام طرا، خبردار تم میں کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا۔ مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ وجعفر الذی یذهب یمتع یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ وبنت محمد سکنا وعرسا، اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی میری راحت جان ہے۔ فمن منکم سہم کسہمی، کون ہے جو میرے برابر آ کر بات کرے؟ اور اس کے بعد دو مصرے اور سن لیجئے، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ عجیب لفظ لہجہ ہے۔ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ مَسْبُوقٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، میرا اور ان کا خون گوشت ایک ہی ہے۔ اس خط کے آغاز میں، یہ تو مولا کا پورا کلام جواب نظمی طور پہ، لیکن اس کے آغاز میں ایک سطر کا نثری جواب ہے۔ فرماتے ہیں اما قولک، تمہارا یہ کہنا کہ نحن بنو عبد مناف، ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں، کذالک نحن، ہاں ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، ولکن لیس الامیۃ کہاشم ولا حرب کعبد المطلب ولا ابو سفیان کا ابو طالب۔ نہ تمہارے پردادا میرے پردادا کی طرح تھے، صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ یہ والد اور ولد اگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل بھی ہوں تب بھی حضرت ابو طالب کی عظمت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے
لم یلد ولم یولد کہہ کر اپنے وحدت الوجود کا تعارف کروایا، معرفت کروایا۔ عزیزان گرامی، کیوں کہا گیا کہ جو ایک دفعہ سورہ توحید کو پڑھے گا اس نے ایک ثلث قرآن پڑھ لیا، جس نے 2 دفعہ پڑھا اس نے 70% کے نیچے قرآن پڑھ لیا، جس نے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھی اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو فرمایا یا علی مثلک فی امتی، یا علی میری امت میں تمہاری مثال کا مسئلہ سورۃ توحید، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید۔ اور پھر علت بیان کی، یا علی جیسے 3 مرتبہ قرآن پڑھنے سے 3 مرتبہ توحید کا سورہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایسے ہی تم سے 3 تعلق اگر کسی کے ہو جائیں تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن اور پورا دین حاصل کر۔ سب سے پہلی چیز اقرار باللسان، اقرار بالقلب، دل سے تمہیں مانے۔ دوسری چیز دل سے مانے اور زبان سے بولے۔ تیسری چیز دل سے مانے، زبان سے بولے اور عمل سے تمہارے مطابق، تمہارے حکم کے مطابق عمل انجام دے کر دکھائے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہیں مانتا ہے۔ جو ان تینوں زاویوں سے تمہیں مانے گا وہ اس نے پورا دین حاصل کر لیا۔ اور کیا سبب ہے کہ سورہ توحید کے ساتھ مولا کا نام جوڑ دیا گیا؟ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام اور اولیاء میں مولا علی علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں لوگ شبہ کا شکار ہوں گے۔ عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اور علی اگر معاذ اللہ تو پھر اپنے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ نے دونوں کو اس انداز سے اپنے گھروں سے جوڑ دیا، ایک تو بیت المقدس سے اور ایک تو خانہ کعبہ سے۔ اور علی آئے کعبے میں گئے مسجد سے، بکس میسر اشرفنی سعادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت۔ یہ مقام، یہ عظمت، اور جس کا آغاز اللہ کے گھر سے ہو اور جس کا اس دنیا سے رخصت ہونا اللہ کے گھر سے ہو، اس کی درمیانی زندگی کہاں ہوگی؟ یہ خود پتہ بتا رہی ہے کہ اس کی درمیانی زندگی بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ عزیزو، عظمت ابو طالب علیہ السلام کا باب بہت وسیع ہے، اور اس باب عظمت ابو طالب علیہ السلام میں یہ جملہ بھی سنتے جائیے، کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید، اس لیے کہ حضرت ہاشم کے 10 بیٹے، عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان میں ایک ابو طالب ہے، اور حضرت ہاشم کے بیٹوں کی اولادیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کی اولادیں کربلا میں شہید نہیں ہوئی ہیں، صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد کٹی ہے۔ یہ کربلا مقتل بنی ابو طالب، 72 شہدائے کربلا کا یہ اصطلاح ہے، اور 18 بنی ہاشم کہا جاتا ہے، نہیں 58 بنی ابو طالب، 58 بنی ہاشم، آپ اس طرح نہیں بنی ہاشم کہتے ہیں تو 58 کی تعداد ہے جو امام حسین حضرت ابو طالب کی نسل کربلا میں کٹی ہے۔ 72 ہے، 58 غالب تعداد گھر والوں کی قربان، حسین سارا گھر قربان کر جائے۔ محرم ہے، گریہ اداری، ماتم و عزا کا دن ہے، بھی بہت سجا کر بہت اچھے انداز سے صلی مرو نے کلام پڑھا، جناب اسد آبا بھی نماز پڑھیں گے، اور روزانہ جناب رضا علی صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو
ذرا کربلا میں چلیے. صبح عاشور سے عصر تک حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے. میں یہ کہتا ہوں سارے لاشیں حسین ہی نے اٹھائے. کسی اور کو لاشیں اٹھانے نہیں دیتے تھے. اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ بلند آواز سے رونے والوں کی ائمہ کی نگاہ میں حیثیت مقام فضیلت. آج لوگوں کو روتے ہیں مگر انہوں نے کی آواز تکلفاً عادت نہ ہونے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتی. مگر گریہ اور مجلس کی روحانیت میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا ایک حصہ ہے. چاند رات کو امام صادق کی گلی سے لوگوں کا گزر پڑ جاتا تھا. محرم کی چاند رات کو. اور اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں تو جواب دیا جاتا تھا یہ جو سامنے گھر ہے نا امام کے گھر کی طرف, یہ جو سامنے گھر ہے نا اس سے اگر رونے کی آوازیں آ گئیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نظر آ گیا ہے. تو وہ محرم کو طیب خدائی امام رضا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا والا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جو آمادہ ہوئے اللہ آپ کو اجر و عطا فرمائے. تو مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا. امام نے فرمایا دیوی ذرا صبر کرو. اپنے غلام کو بلایا کہ پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ وہ پردے کی اس طرف آگے بڑھ جائے. پردہ گرایا گیا. حرم وہاں آ کر بیٹھ گئے. بیویاں آ کر بیٹھ گئیں اور پھر ایک کرسی رکھوائی اور کہا دیوی اب اس کرسی پر بیٹھ کر ہمیں مرثیہ سناؤ. مولا زمین پر بیٹھے ہیں, دیوی کرسی پر. اور عظمت ذاکر حسین دیوی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی ابنت الخیر فانظری. اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. اے فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں. کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں. اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ. ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں لگا رہا ہے. گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے فاطمہ تمہارے عباس کے بازو کاٹے
لاشیں حسین سے اٹھ گئے، مگر سنیں گے ایک لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا، اور وہ لاشا چھوٹا بہت ہے. کبھی اسے لے کے آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی اسے لے کر پیچھے آتے ہیں رضا میں قضائے ہی و تسلیم. حسین والا سے علی اصغر کا لاشا نہیں اٹھتا. اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ بھی تسلی سے پرسہ دینا ہے. جب کربلا میں سارے لاشیں حسین اٹھا چکے اور اب تنہا رہ گئے، تو آپ نے میدان کربلا میں جا کر آواز لگائی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. حسین حجت تمام کر رہے ہیں، کوئی ایک تو ہو، کوئی تو ہو، کہیں تو جا کر بتائے کہ حسین نے ہمیں موقع دیا تھا. مگر کسی نے حسین کی بات پر لبیک نہ کہا. جب حسین کہتے تھے نا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو رسول ذاتیوں کو پانی پلائے، تو خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. کسی بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں بہنیں روئیں. امام حسین پڑھتے ہیں، اپنے گھوڑے کو قریب لے کر آئے، آواز دے کر کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب زینب نے خیمے کے در پر آ کر کہا بھائی جب تم مدد کے لیے دشمن سے بات کرتے ہو تو قوم اشقیہ تو تمہاری مدد نہیں کرتی، مگر علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا. فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے آمادہ کر کے مجھے دے دے، میں پانی پلا کر دے ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب رباب پر سلام ہو، ایک اجلا سا کرتا اپنے بچے کو پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھ آنکھوں میں سرما لگایا، اور پیشانی میں بوسہ دیتے ہوئے کہا اگر جنت میں تیری دادی نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا، تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا. اجلا سا کرتا پہنا کر، پیشانی پر سر پر رومال باندھ کر جناب رباب امام حسین کے قریب لے کر آئی. اور پھر انیس کہتے ہیں کہ الٹ دیا علی اصغر کی بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. اے رباب تیرا مجاہد تو سب سے آگے. جب جناب علی اصغر کے مسائل سنے اور پڑھے نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کریں. امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. وفاداری کا حق ادا کر دیا اس بی بی نے. پھر ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہتے تھے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے اور پھر کربلا میں جا کر ختم ہوتا ہے. کہنے لگے روز عاشور جلوس تعزیے کا جلوس نکلا تو وہ اس رستے پہ جانے لگے جہاں جلوس کو جانا تھا، گزرنا تھا، تاکہ رستے کے انتظامات کو دیکھ سکیں. کہنے لگے جب ہم اس روڈ پہ جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. قریب جا کر اور عجیب محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی شہر کی وہ ساری عورتیں باہر آئی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، دودھ پیتے بچے جن کی گودیوں میں ہیں. کہنے لگے جب میں قریب سے گزرا، ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، ہندو عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو. ہم نے کہا مسلمان ہیں. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، آج حسین کا بچہ بھوکا
شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا نہیں معلوم. جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر ساری بیویوں کو پانی پلایا. ساری بیویوں سے امام سجاد نے کہا کہ کچھ کھانا کھا لیجئے تاکہ بدنوں میں رمق آ جائے، تاکہ بدنوں میں حیات پلٹ کر آ جائے. اور ساری بیویوں کو پانی اور کھانا دیا گیا. سنیں گے بتا رہا ہوں، جب آدھی رات میں پیچھے ہٹنے لگے. پھر خیال آیا ماں نے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے، تو پھر آگے بڑھے.